نیریٹو اسے کہتے ہیں، تاریخ کے بیانیے جو بیانیے کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں، بنی اسرائیل اور یہودا کی تاریخ کے وہ واقعات جنہیں ایک نیریٹو کی صورت میں، ایک بیانیے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور خدا کے کلام میں اسے رقم کیا گیا ہے۔ تاریخ کی یہ باتیں، تاریخ کے یہ حقائق دراصل صرف بنی اسرائیل اور یہودا کے لیے نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے اور آج ہمارے لیے معنی خیز پیغام پیش کرتے ہیں۔ یہ حوالہ جو ہمارے سامنے پڑھا گیا، اسے مزید سمجھنے کے لیے، اسے مزید اس پر غور و خوض کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ دوسری تواریخ اور اس کا 32واں باب آپ بعد میں گھر جا کے اسے پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا سلاطین اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے باب کے آخر تک یہ مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے اس متن کو سمجھنے کے لیے، خاص طور سے 18ویں باب کی 16ویں آیت۔ اس حوالے میں سے اگر آج ہم اپنے لیے پیغام سامنے رکھنا چاہیں، ایک مضمون ہم سامنے رکھنا چاہیں، تو وہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے دعا میں قوت۔ دعا میں قوت۔ جیسے جیسے ہم بائبل کے اس حوالے پر غور و خوض کریں گے اور تاریخ کے ان واقعات کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی اجتماعی، کلیسیائی اور شخصی زندگی کو بھی ہم اس کی بھی منظر کشی کرتے جائیں۔ اس حوالے میں حزقیاہ کی دعا میں قوت کا راز بیان کیا گیا ہے۔ حزقیاہ آخز بادشاہ کا بیٹا تھا، اور حزقیاہ جو ہے یہ منسی کا باپ تھا۔ آخز نے بھی خدا سے بے وفائی کی اور اس کے ساتھ وہ وفادار نہ رہا، اور اس نے شاہ اسور کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ اور حزقیاہ کے بیٹے منسی نے بھی خدا کی شریعت کو اپنے دل میں نہ رکھا، بلکہ اس سے وہ منحرف ہوا اور وہ کام کیے جو خدا کے نام کو جلال دینے کا باعث نہیں، بلکہ اس کی تضحیق کا باعث تھے۔ لیکن حزقیاہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ ایک رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ بے شک ہم جب پڑھتے ہیں تو اس سے بھی غلطی ہوئی، وہ بھی شاہ اسور سے ڈر گیا اور اس کے ساتھ اس نے اطاعت کی اور اس کے سامنے وہ جھک گیا، لیکن اس مرتبہ اسے خدا کی غیرت آئی، اسے خدا کے وعدے یاد آئے اور وہ ڈٹ گیا اور سچے اور زندہ خدا کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا۔ حزقیاہ کے دور میں ایک سپر پاور تھی، اور وہ تھی شاہ اسور، سنہیرب بادشاہ کا نام تھا سنہیرب، اور یہ اسوری سلطنت تھی۔ اسوری سلطنت یہ اپنے جنگی سورماؤں کی وجہ سے، ان کے تیر انداز، ان کے رتھ، ان کے گھوڑے، ان کے تلوار چلانے والے اور ان کے لڑائی کے ماہر فوجی جو تھے، ان سے پورا خطہ اور پوری دنیا جو تھی وہ خائف تھی۔ اسوری سلطنت 669 سے لے کے تو 626 یعنی 43 برس تک اپنے عروج پر ایک بڑی طاقت کے طور پر، سپر پاور کے طور پر یہ رہی۔ یہ دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، اور اسرائیل ان کے مظالم سے بڑے خوف زدہ رہتے تھے۔ 721 میں انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، یعنی شمالی سلطنت پر، اور یعنی افرائیم کی جو حکومت تھی اس پر حملہ کیا اور انہیں اسیر کر کے تو اپنے دیش لے گئے۔ اس لیے اسرائیلی ان سے خائف رہتے تھے، اور یہ خوف جو تھا یہ یہودا کے
قبیلے پر بھی تھا، اور حزقیہ جو ہے یہ دراصل یہودا کا بادشاہ ہے، جنوبی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ اسرائیل کی بے وفائی کی وجہ سے خدا نے انہیں اسوریوں کے وسیلے بڑا گہرا سبق ایک دفعہ نہیں بار بار سکھایا اور انہیں ان کے وہ سپرد کرتا رہا۔ شاہ اسور سنہرب نے 705 سے 601 کافمی میں بنی یہودا پر حملے کیے، اور یہودا کے جو شہر تھے ان میں لکیس اور تمام فصیلدار شہر، یعنی شہروں کے ارد گرد محفوظ ایک فصیل بنائی جاتی تھی اور بڑے بڑے پھاٹک اور کواڑ لگا دیے جاتے تھے تاکہ دشمن اس پہ حملہ نہ کر سکے اور گھس نہ سکے، وہ بھی اس نے اپنے قبضے میں لے لیا، جس پر حزقیہ حکمران تھا۔ وہ صرف ایک ہی خطہ بچا اور وہ تھا شہر یروشلم۔ اور یہ بھی ایسے نہیں بچا، حزقیہ نے شاہ اسور سنہرب کی منت کی، اس کے ترلے منت کیے اور اس سے کہا کہ تو ہم پر حملہ آور نہ ہو۔ شاہ اسور نے ایک مشروط شرط پر، یعنی اس شرط پر کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، تو ہمیں ہماری اطاعت کر، اور اطاعت میں یہ شامل ہوا کرتا تھا کہ اپنا سونا، اپنے جواہرات، اپنی دولت، اپنا اناج کا زیادہ پورشن بلکہ سارا پورشن جو ہے ہمیں یہ پہنچائے تاکہ ہم اس سے عیاشی کر سکیں، ہم اسے گزر بسر کر سکیں۔ اور نہ صرف اطاعت میں یہ شامل تھا بلکہ جب بھی جنگی محاذ ہوگا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے اتحادی بن کر دوسروں کے خلاف لڑیں گے۔ اور حزقیہ نے اس کی مشروط، اس کا راضی نامہ کر لیا اور اس کے خراج اسے پیش کرتا تھا، وہ جزیہ اسے دیتا تھا، وہ جو مقرر کیا گیا تھا اس کے مطابق اسے وہ دے دیا گیا۔ اور اب یروشلم کی تباہی کی باری پھر تھی، کیونکہ حزقیہ نے مزید اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، مزید یہ شرطیں ماننے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ اور لہٰذا شاہ اسور سنہرب نے یروشلم کے ارد گرد یعنی خیمے ڈال لیے، فوجیں آ گئی، پڑاؤ ڈال لیا، اور ربشاکی اپنے ہرکارے کو جو ایلچی تھا اس کے ساتھ اپنے وفد کو بھیجا تاکہ جا کے وہ میرا خط ان تک پہنچا دے۔ سائیکولوجیکل وار جو تھی اس وقت جاری تھی، یعنی نفسیاتی حربہ، لڑے بغیر پریشر ڈالے اور وہ ہار مان جائے اور پھر سے ہماری اطاعت میں آ جائے، کیونکہ شاہ اسور بھی خون و کشت نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ ایسے ہی مان جائے۔ لہذا ربشاکی اور وہ وفد جو ہے شہر کی فصیل کے پاس گئے، اور اوپر پہرے دار بیٹھے تھے، اوپر نگہبان بیٹھے تھے، اور وہ اونچی زبان میں جو سفارتی آداب کے خلاف تھی، جسے عام یہودی بھی سمجھ سکتے تھے، اس میں بات کرنا شروع کر دی اور ان کو دھمکانا شروع کر دیا، اور شاہ اسور کا خط انہیں تھمایا، جس کا ذکر 19ویں باب کی 10ویں تا 13ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے، جس میں لکھا ہے، تیرا خدا تجھے فریب نہ دے کہ یروشلم میرے قبضے میں نہ کیا جائے گا۔ یہ حزقیہ کا خط ہے، شاہ اسور کا خط ہے حزقیہ کے نام۔ میں تمام ممالک کے بادشاہوں کو میں نے غارت کر دیا ہے، کیا تو بچا رہے گا؟ پھر کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے انہیں بچا لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اب اے حزقیہ، اب تیری باری ہے۔ تخیل میں دیکھیں کہ فوجیں خیمہ زن ہیں اور ہرکارے اور ایلچی جو ہیں وہ خط پکڑا رہے ہیں، اور حزقیہ کی کیا کیفیت ہوگی۔ حزقیہ نے اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے اس نے وہ خط پڑھا اور خداوند کے گھر میں جا کے، خداوند کی ہیکل میں جا کے اس کو خداوند کے حضور پھیلا دیا اور خدا سے دعا کرنا شروع کر دی، جو اس کے لیے تقویت کا باعث بنی، اس کے لیے تسلی کا باعث بنی۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے
اور دیگر کاہنوں کو اور دیگر لوگوں کو بھی اس نے کہا کہ ہم اس حالت میں آئیں تاکہ خداوند ہماری دعا سنے۔ اور اس وقت حزقیہ کے دور میں نبی تھا یسایہ، اور یسایہ نبی کے پاس بھی بھجوایا اس نے اپنے لوگوں کو کہ جا کے نبی سے پوچھو کہ خدا کے حضور میری ہم منت کرے تاکہ ہم پر شاہ اسور کا غضب نازل نہ ہو۔ لہٰذا یسایہ نبی نے کہا، یہ آپ آگے پیچھے جب تلاوت کریں گے تو یہ سارے سمجھ جائیں گے کہ تو ہرگز نہ گھبرا، خداوند آپ تیرے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اور تسلی کا پیغام یسایہ دیتا ہے۔ ہم خداوند کے گھر میں جب آتے ہیں تو ایسے نہیں آ جاتے، ہم اپنے مسئلے، ہماری اپنی دکھ، اپنی تکالیف اور ایسے ہمارے لیے خطرناک حالات وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے کیوں نہ ہو، حزقیہ کی طرح ہم جب یہاں پر خدا کے حضور گاتے ہیں اور اس کے خداوند کے حضور گریہ زاری کرتے ہیں تو خدا ہماری آواز سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور وہ ہرگز ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، بلکہ جیسے وہ حزقیہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کے لیے وہ لڑا اور اس کو آگے اس نے بڑھنے نہیں دیا شاہ اسور کو، اسی طرح ان نامساعد حالات کو، ان خطرناک حالات کو، وہ بیماری ہو، تنگی ہو، دکھ ہو، بے روزگاری ہو، دہشت گردی ہو، یا کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ ہمارے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا۔ فقط ہم گرے وزاری کے ساتھ اور خدا کے سامنے ہم اپنے آپ کو انڈیلیں حزقیہ کی طرح، تو کبھی بھی خداوند ہم سے دستبرداری نہیں کرتا۔ حزقیہ کی دعا میں 3 اہم نکات ہیں، 3 اہم باتیں ہیں جنہیں آج ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور اپنی زندگی میں اس پر غور و خوض یہاں بھی کریں گے اور باقی مادہ زندگی میں بھی اس پر غور و خوض کرتے رہیں گے۔ اور اس میں ہے نمبر 1 خدا کی ستائش کرنا، نمبر 2 خدا پر بھروسہ کرنا رکھنا، نمبر 3 خدا کی گواہی دینا۔ یہ 3 کام وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ اس دعا میں پہلی بات خدا کی ستائش کرنا۔ ستائش ہے کیا؟ خدا کی بھلائی اور خدا کی بڑائی ان کاموں کے لیے جو اس نے ہمارے لیے کیے ہیں، ان کے لیے دل و جان سے اس کے سامنے ہم گانا اور اس کا اظہار کرنا، یہ خدا کی ستائش کرنا ہے۔ اس کی لازوال محبت کا تذکرہ کرنا اور شکریہ ادا کرنا، یہ خدا کی ستائش کرنا ہے۔ اور خدا کی محبت اس وقت آتی ہے جب ہمارے اندر فروتنی پیدا ہو، جب ہمارے اندر عاجزی اور خاکساری پیدا ہو۔ ہم جتنا مرضی گاتے رہیں جے جے یسوع، جے جے کار، سرجنہار، پالنہار، یا ہم کہتے رہیں رب خداوند بادشاہ ہے، دائم یہوہ، یا رب قائم ہے تخت تیرا، لیکن جب تک ہمارے اندر محبت نہ ہو ستائش کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ حزقیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی میں ستائش دعا میں ہمیں نظر آتی ہے، اور خدا کی شریعت کے ساتھ اور خدا کے وعدوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار وہ کرتا ہے، اور وہ فروتن بن جاتا ہے۔ اور فروتنی کا اظہار یہ ہے کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور خدا کے گھر میں گیا، وہ یا وہیں نہیں بیٹھا رہا، وہ خدا کی ہیکل میں گیا اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے انڈیلا۔ اور محبت ایسے نہیں آ جاتی، محبت آ جاتی ہے فروتنی سے، اور پھر محبت آتی ہے حلم سے۔ اور حلم یہ ہے کہ انسان کو غصہ تو آئے مگر اسے قابو میں رکھے۔ اگر حزقیہ کو غصہ آتا تو وہ بغیر سوچے سمجھے تیر اندازوں کو حکم دے دیتا اور اپنے جنگجوؤں کو حکم دیتا کہ کواڑ کھول دو اور ان پر حملہ کر دو، لیکن اس نے اس کو قابو میں رکھا۔ اور ایسے شخص کو حلیم کہتے ہیں، حزقیہ حلیم بھی ہے، اور وہ اس کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے، اس کو اپنے غم کو قابو میں رکھتا ہے اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور تیسری بات ستائش میں جو محبت کی بات ہے اس میں پائی جاتی ہے وہ ہے برداشت۔
وہ بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتا ہے۔ برداشت کی دو حالتیں ہیں، ایک صبر ہے اور ایک تحمل ہے۔ صبر ناگفتہ حالات میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بیماری ہو، وہ دشمن کا سامنا کرنا ہو، وہ دہشت گردی ہو، یا کسی بھی قسم کا خطرہ کیوں نہ ہو، اس میں جب برداشت کی جاتی ہے تو وہ صبر ہے۔ اور انسانوں کی اونچی نیچی بات کو برداشت کرنا یہ تحمل ہے، جس کو ہم صبر و تحمل کہتے ہیں۔ حزقیاہ طیش میں نہیں آتا جب ربشاقی اور اس کا وفد جو ہے وہ جلی کٹی باتیں کر رہے تھے کہ کیا تیرا خدا جو ہے، تمہارا خدا جو ہے شاہ اسور سے تمہیں بچا لے گا؟ کیا تیرے شہر کو خدا شاہ اسور کے رتھوں سے اور سورماؤں سے بچا لے گا؟ وہ طنز کرتا ہے، وہ نشتر طنز کے ان پر چھوڑتا ہے، لیکن حزقیاہ برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ستائش پیدا ہوتی ہے فروتنی سے، ستائش پیدا ہوتی ہے حلم سے، ستائش پیدا ہوتی ہے صبر و تحمل سے، جس کا مظاہرہ حزقیاہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ اور فروتن بن کے خداوند کے حضور سامنے لاتا ہے۔ ہم جتنا مرضی یہاں پر خدا کی حمد و ثنا کرتے رہیں، خدا کی ستائش کرتے رہیں، لیکن محبت نہیں، ہمارے اندر حلم نہیں، ہمارے اندر برداشت نہیں، تو ہم ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچھ ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ لیکن حزقیاہ نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کی، ایک رول ماڈل کے طور پر وہ سامنے آئے کہ خداوند کی ستائش کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے تو ہی اکیلا خدا ہے۔ 15ویں آیت میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ وہ اس بات پر اقرار کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ خدا کی ذات پاک کے سوا اور کوئی ذات نہیں جو مجھے شاہ اسور سے محفوظ رکھ سکے۔ اور یہ خدا پر اس کا ایمان رکھنا اور خدا کی ستائش کرنا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وفاداری نہ ہو۔ لہذا وہ خدا کی شریعت کے ساتھ بھی وفادار رہا اور خدا کے کلام کے ساتھ بھی وفادار رہا اور خدا کی ذات پاک کے ساتھ بھی وہ وفادار رہا اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی۔ اور وفاداری تب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ عفائیت نہ ہو، اور عفائیت کہتے ہیں کمٹمنٹ، یعنی جم کر ثابت قدم ہو کے ایک جگہ پر کھڑے ہو جانا کہ یہ حق اور سچ ہے اور میں اس سے ٹلنے والا نہیں، میں ہٹنے والا نہیں، اور اس کے سامنے اس کا خدا زندہ خدا ہے جس کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور جس پر اس نے بھروسہ کیا اور اس کی ستائش کی۔ اس کی توجہ حزقیاہ کی اور معبودوں کی طرف نہیں، نہ اس کا دھیان اور خداؤں کی طرف گیا ہے، صرف اور صرف سچے اور زندہ خدا کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے بھی پطرس سے پوچھا تھا، جب اسے بہت سارے کچھ شاگرد چھوڑ کے چلے گئے تھے یہودیوں کے ڈر کی وجہ سے، تو یسوع نے پطرس سے بھی پوچھا کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ پطرس نے کہا ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ یہ ہے ایمان پر کھڑے رہنا۔ خداوند کی ستائش صرف لبوں سے نہیں، اپنے کردار اور اپنے ارادے اور اپنے ایمان اور اپنے ثابت قدمی سے کی جاتی ہے، جس کا اظہار پطرس کرتا ہے اور جس کا اظہار ہمیں حزقیاہ کے اس مثال میں سے ملتا ہے، اس دعا میں ہمیں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایسے بھی بادشاہ ہو گزرے جو حزقیاہ سے مختلف تھے، وہ خداوند کے ساتھ وفادار نہ رہے، اور اسرائیل کا پہلا ہی بادشاہ ساؤل، جس کو خداوند نے چن لیا اور وہ خوبصورت تھا اور جنگی مرد تھا، اور اس نے سیموئیل سے کہا کہ تو اسے میرے لیے مسئلہ کر تاکہ یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ اس نے جنگیں لڑی، خداوند اس کے ساتھ رہا، اور بجائے اس کے کہ وہ ستائش کرتا خداوند کی، اس کے ساتھ وفادار رہتا۔ اس نے جب امالیکیوں کو تحت کیا تو خداوند کے حکم سے، خداوند کے فرمان سے وہ منحرف ہو گیا اور لوٹ کا مال ساتھ لے آیا، اور ان کے موٹے موٹے اور اچھے اچھے مال مویشی بھی لے آیا۔ اور آگے آپ سٹوری ساری پہلا سیموئیل اس کے 15ویں باب میں
آپ دیکھتے ہیں کہ سیمول کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر آمنا سامنا کس طرح سے ہوا اور اس نے نبی کو بھی چکر دینے کی کوشش کی۔ حنانیہ اور سفیرہ کی نئے عہد نامے میں ہمیں مثال دیتے ہیں۔ وہ ابتدائی کلیسیا کے ممبر تھے، اراکین تھے، خداوند کے ساتھ وفادار رہے، یسوع کے وہ پیروکار رہے، لیکن انہوں نے بددیانتی کی اور وہ پراپرٹی جو بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لانا تھی اس میں انہوں نے بچا لائے اور رسولوں کے سامنے انہوں نے جھوٹ بولا اور پھر وہی خداوند کے حکم کے موافق وہ گر کر مر گئے۔ سلیمان کو ہم دیکھتے ہیں جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، وہ حزقیہ کی طرح وفادار بادشاہ نہ نکلا۔ اس نے اپنے ساتھ اور معبودوں کو بھی خلط ملط کر لیا، غیر اسرائیلی عورتوں کے ساتھ شادیاں کر کے انہیں اپنی بیویاں بنا لیا اور انہیں اپنے ساتھ خلط ملط کر لیا اور ان کے اونچے مقام بنوائے اور ان کی پوجا پاٹ کا بندوبست بھی کیا۔ آج ہم مسیحی زندگی میں دیکھتے ہیں یہ پورے پاکستان میں یہ جراثیم جو یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے یسوع کی پیروی چھوڑ کے تو ہم غیر مسیحیوں کے ساتھ ازدواجی زندگی کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ ازدواجی زندگی یہ ہے غیر مسیحیوں کے ساتھ شادیاں بیاہ کر دینا، اور پھر حال وہی ہوتا ہے جو سلیمان کا اور دیگر بادشاہوں کا ہوا تھا۔ خداوند پھر اپنا ہاتھ ایسے لوگوں سے اٹھا لیتا ہے اور پھر کئی شاہ اسور اور کئی بابلی اور کئی اکادی اور اس قسم کے بادشاہ اور ایسے حالات جو ہے وہ مسیحیوں کے سر پہ آن کھڑے ہوتے ہیں۔ اخیا بادشاہ اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس کا کام تھا کہ وہ خدا کی حمد و ثنا کرے، خدا کی ستائش کرے، لیکن اس نے بھی اونچے مقام بنوائے اور غیر اسرائیلی عورتوں سے اس نے شادیاں کی، اور نہ صرف یہ بلکہ پوجا پاٹ کے اس نے مندر بنوائے اور بال کو لا کے تو خدا کے سامنے کھڑا کر دیا، بجائے اس کے وہ زندہ خدا اور واحد خدائے واحد کی پرستش کرتا اور اس کی ستائش کرتا، اس نے بال دیوتا کو لا کے تو اس کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایزبل کے ساتھ شادی کی جو غیر اسرائیلی تھی اور پڑوسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ اس نے بیائی۔ اور پھر ایزبل نے جو کیا وہ آپ آگے ایلیا کی تاریخ میں جب پڑھتے ہیں، جب اولڈ ٹیسٹامنٹ آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تباہ کاریاں کی، اور جس میں ہم اتنی ڈیٹیل میں جا نہیں سکتے اس وقت۔ لیکن ان بادشاہوں کے بالکل اپوزٹ، ان بادشاہوں کے بالکل متضاد حزقیہ بادشاہ شاہ اسور کے آگے اس دفعہ سر نہیں جھکاتا، بلکہ خدا کی وحدانیت پر وہ یقین کرتا ہے کہ تو ہی ستائش کے لائق کا، کیونکہ تو ہی میرا واحد اور سچا خدا ہے، اور وہ کہتا ہے تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے۔ اس ٹیکسٹ میں ہم نے ابھی اس کی تلاوت سنی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے تو او جلال دا بادشاہ ہے، ہم زبور چرچ میں گاتے ہیں اور ایسے دیگر زبور گاتے ہیں، دائم یہوہ قائم ہے تخت تیرا۔ لیکن یہ تخت تب قائم ہم رکھتے ہیں، تب ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں جب اس کی شریعت اور اس کے احکام اور اس کے پیارے بیٹے خداوند یسوع کی خوشخبری اور اس کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں اور اس کی جے جاکار کرتے ہیں کہ جے جائے یسوع، جے جائے یسوع۔ یہ ہماری زبوں سے نہ صرف نکلتا ہے بلکہ عملی زندگی سے یسوع ہماری زندگیوں میں چلتا پھرتا نظر آئے، تو یہ ہے خدا کی ستائش کرنا اور اس کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی ستائش کرنا۔ حزقیہ کی دعا میں جو دوسری بات ہمیں ملتی ہے وہ ہے خدا پر بھروسہ رکھنا، اور بھروسہ رکھنا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ جو کچھ یا دکھ اور تکالیف ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہیں، بالآخر خدا اس میں سے نکلنے کی راہ نکالے گا۔ ہر نامساعد حالات، ہر ناگفتاب حالات اور ہر برے حالات میں سے خداوند ہمیں نکالے گا، اس پر ایمان رکھنا
یہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کے وعدوں اور اس کے کلام پر پر اعتماد توکل کرنا، یہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ سنہرب بادشاہ جو ہے یہ حزقیاہ کو خدا کی طرف اکساتا ہے، یہ اسے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے 19ویں باب کی 10ویں آیت میں، جس میں وہ کہتا ہے، حزقیاہ کو کہتا ہے، جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضے میں نہ کیا جائے گا۔ یعنی وہ اسے اکساتا ہے کہ تیرا خدا جو ہے وہ دھوکہ باز ہے، وہ تجھے دھوکہ دے جائے گا۔ دیگر ملکوں کے بادشاہوں نے اسے دھوکہ دیا اور وہ میرے سامنے ملیا میٹ ہو گئے اور میں نے انہیں تہ تہ کیا، لیکن حزقیاہ بادشاہ جو ہے وہ اس کی باتوں کے چکر میں نہیں آتا اور نہ اسے وہ ڈرتا ہے، بلکہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے۔ 19واں باب اس کی 19ویں آیت، تو ہمیں اس کے ہاتھ سے بچا لے، اپنے خدا کو کہتا ہے، زندہ خدا کو وہ کہتا ہے۔ ہم نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پرانے عہد میں پڑھ رکھا ہے، صدرک، میثق اور عبدنجو، یہ دانیل کے جو ساتھی تھے، انہیں آگ کی پہلے شیر کی ماندوں میں بھی ڈالا گیا، پھر آگ کی بھٹی میں بھی ڈالا گیا، لیکن انہوں نے خدا پر بھروسہ رکھا اور وہ کبھی ہراساں نہیں ہوئے اور ڈرے نہیں، بلکہ شیروں نے بھی انہیں کچھ نہ کہا اور آگ کی تپش نے بھی جو دگنی کر دی گئی تھی اس نے بھی انہیں کچھ نہیں کہا۔ حزقیاہ کا بھروسہ ایسے ہی خداوند میں مضبوط نہ تھا، ایویں نہیں خدا نے اس کا ساتھ دیا، کیونکہ بلکہ حزقیاہ خدا پر توکل کرتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ خدا سے لپٹا رہا، وہ خدا کی پیروی کرتا رہا، اس کے حکموں کو مانا، وہ شاہ اسور کے کہنے پر خدا سے منحرف نہ ہوا بلکہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، بلکہ شاہ اسور سے منحرف ہو گیا اور اس کی اطاعت نہ کی، اور خداوند حزقیاہ کے ساتھ رہا، جہاں کہیں بھی وہ گیا وہ کامیاب رہا۔ کلام یہ ہمیں بتاتا ہے۔ تیسری بات اور آخری بات اس دعا میں سے ہمیں ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کی گواہی دینا۔ گواہی دینا ہے کیا؟ ایک خدا کا مفکر اور مفسر وہ کہتا ہے کلام کو کلام میں سے، کلام کے ذریعے سے پیش کرنا گواہی ہے، اور دوسرا کہتا ہے ایک اور مفکر وہ کہتا ہے اپنی شخصیت کے وسیلے سے خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا، یعنی اپنی پرسنالٹی کے وسیلے سے۔ حزقیاہ کی دعا میں خدا کی گواہی ہمیں واضح طور سے نظر آتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ تو اکیلا خدا اور وہ اسی کی ستائش کرتا ہے، تو وہ اس کو شمع پریئر اس کے ذہن میں یقیناً گونجتی ہوگی کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور اس سے پہلے ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہ ہے شمع پریئر جس کے یہودی موت کے تھے، اور یہاں پر ہمیں گواہی کی جب بات آتی ہے کہ تو ہی اکیلا خدا ہے، تو یہ اسی شمع پریئر استثنا 6 باب اور اس کی 4 اور 5ویں آیت کی باز گشت اور اسی کی گونج جو ہے نا یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ حزقیاہ کے دعا میں خدا کی نہ صرف یہ باتیں پوری ہوتی ہیں بلکہ وہ خدا کی گواہی کی تڑپ رکھتا ہے۔ اس کی یہ خواہش نہیں کہ شاہ اسور جو ہے اس کو میں نیچا دکھاؤں، یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے تاکہ تیرے نام کے وسیلے سے سب سلطنتیں جان لے کہ تو ہی اکیلا خدا ہے۔ وہ اسے نیچا نہیں دکھانا چاہتا کہ حزقیاہ نے مجھے نیچا دکھا دیا اور مجھے شکست دی ہے، بلکہ وہ خداوند سے کہتا ہے تاکہ سب قومیں جان لے اور سب سلطنتیں جان لے کہ تو ہی سچا اور اکیلا اور خدائے واحد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں شرع کے عالموں نے اور مذہبی رہنماؤں نے شاگردوں کو پکڑ لیا اور پھر چھوڑ دیا اور انہیں کہا کہ جاؤ
لیکن یسوع کا نام لے کر گواہی نہ دینا۔ تو وہ کیا جواب ملا کہ کیسے واجب ہے کہ خدا کی بات کی بنسبت انسان کی بات کو معتبر سمجھا جائے۔ اس طرح سے انہیں جواب دیا۔ بشپ پولیکارپ یہ ابتدائی کلیسیا کا ہمارا بزرگ ہے، اور بشپ پولیکارپ سمرنا کی کلیسیا کا پہلا بشپ تھا۔ اسے جب اسٹیڈیم میں لایا گیا اور اسٹیڈیم میں اسے لکڑیوں پر چن کے تو آگ لگا کے اسے جلا دیا جانا تھا، کیونکہ وہ یسوع کی گواہی دیتا تھا اور خوشخبری کے پھیلاؤ میں وہ اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ تو رومی گورنر جب اسے اس میں لے کے آیا اور ساتھ فوجی تھے، اس نے جنرل نے کہا، رومی جنرل نے، کہ اب بھی تو یسوع کا انکار کر دے اور یہ کام جو تو کر رہا ہے اس سے منحرف ہو جائے، اسے چھوڑ دے تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا۔ بشپ پولیکارپ نے کہا، وہ یسوع جو 86 برس تک میرا وفادار رہا، کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا انکار کر دوں؟ آگ کی لکڑیوں نے، آگ کے شعلوں نے بشپ پولیکارپ کو جلا کر بھسم کر دیا۔ بشپ پولیکارپ جل گیا، مر گیا، لیکن اس کا نام آج بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے، کیونکہ وہ یسوع کا سچا گواہ تھا۔ اور ماڈرن ایج میں ہمارے پریسبیٹیرین ایک مشنری تھی، ایسٹر، ساہیوال میں ایسٹر میموریل چیپل ہے، مشن اسپتال میں۔ اور کل ایسٹر مشنری جو تھی اس کی شہادت کا دن تھا، اور ایک مجسمہ لانچ کیا گیا ہے انگلینڈ میں، اور اسی یاد سے ایسٹر نے یسوع کی گواہی دیتے ہوئے، اس کی انجیل کی خوشخبری پھیلاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی اور اس کو قتل کر دیا گیا، اور ایسٹر کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور گواہی دینے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ موت سے نہ گھبرائیں، بلکہ جان دینے تک بھی وفادار رہیں، تو وہ زندگی کا تاج پاتے ہیں کلام کے وسیلے سے۔ حزقیہ کا نام آج بھی اچھے الفاظ میں ہمارے سامنے زندگی بخش ہے۔ یہ باتیں دعا میں رکھنے کے لیے بعد یہ 3 باتیں اہم جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ حزقیہ کا غم تسلی میں بدل گیا، اس کی بے قراری، اس کا خوف، اس کی دہشت، اس کی بے سکونی اطمینان میں بدل گئی، اور وہ بے خوف ہو گیا اور وہ دلیر ہو گیا، کیونکہ شاہ اسور سنہرب کے خلاف حزقیہ کی بجائے خدا خود کھڑا ہو گیا۔ 19واں باب اس کی 21ویں اور 22ویں آیت میں دیکھیں، اور خدا اب کہہ رہا ہے، دختر سیون نے تجھے حقیر جانا، یعنی کہ اے اسور، دختر سیون یعنی یہودا نے تجھے حقیر جانا، تیرا مضحکہ اڑایا، یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا۔ اور ہبرو میں، عبرانی میں یہ ایک ایسا انداز ہے، سر ہلایا، ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں، تو کون، کس باغ کی مولی ہے، یہ اس میں عنصر پایا جاتا ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے۔ تو نے کس کی توہین کی اور تکفیر کی، تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی، اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں، اسرائیل کے قدوس کے خلاف۔ اور اسی رات خداوند کے فرشتے نے سنہرب کی فوج کے 1,85,000 مرد جو تھے وہ مار دیے، اور مندر میں پوجا کرتے ہوئے بادشاہ سنہرب جو تھا اسور کا بادشاہ، اسے بھی تلوار سے قتل کر دیا گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا غم، ہماری بے قراری، ہمارے وسوسے، ہمارے وہم، ہمارا ڈر کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کل کیا ہمارے ساتھ ہوگا، تو حزقیہ کی زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور حزقیہ کی دعا کو اپنے سامنے رکھیں، اور یہ 3 سنہری اصول جو ہیں وہ ہماری زندگی کا اثاثہ بن جائیں، تو یقیناً ہمیں خود کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا ہمارے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور یہ تب ہی ہوگا جب خداوند کو ہم کہیں گے کہ تو ہی ستائش کے لائق ہے، تو ہی قابل بھروسہ ہے، اور تو ہی گواہی کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی واحد خدا ہے، اکیلا خدا ہے،
جس کی ہم ستائش کرتے ہیں، تو ہی ہماری زندگیوں کا مالک ہے۔ یقیناً ہمارے مسائل، ہمارا خوف، ہماری دہشت، ہمارے ہر قسم کی نا امیدی جو ہے وہ خوشی میں اور ہمارے سکون میں بدل جائے گی۔ اس کا پیارا بیٹا خداوند یسوع مسیح آج بھی ہمیں دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ حزقیہ نے مانگا، اسے مل گیا، اور ہم بھی اگر یسوع مسیح کے نام سے باپ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرے گا۔ لیکن ہمیں حزقیہ بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع آج بھی اپنے شاگردوں کی طرح ہمیں کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے، میں Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.